کہتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں گھر سے باہر نہیں جانا، اس لیے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے، بہت سی عورتیں گھر سے باہر نہیں جاتی۔ میں نے ایک سوال کیا کہ ناپاکی کی حالت میں گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، لوگ بولتے ہیں اس پہ اثرات، جادو، جن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے یہ تو کہیں بھی کتاب و سنت ثابت نہیں، اس لیے کہ وہ جو آیت نازل ہوئی تھی حیض کے تعلق سے سورہ نساء کی، اس کے شائع نزول میں آتا ہے کہ انصاری لوگوں کے گھر جو مسجد نبوی میں کھلتے تھے ان کی عورتوں کے لیے راستہ مسجد نبوی تھا۔ جب حیض ناپاکی ہے تو انصاریوں نے کہا اللہ کے رسول پھر ہم کیا کریں؟ تو پھر قرآن کی آیت ہے کہ جو راستے کے طور پر گزر جائے تو جائز ہے۔ تو پتہ چلا حیض کی حالت میں انصاریہ گھر سے نکلتی تھی، جبھی تو گزرنے کے الفاظ آئے نکل جائے، تو اس سے کوئی ممانعت ثابت نہیں ہوتی۔ رہا دوسرا شیطان جن جادو کا اثر، تو یاد رکھیے ہمارے پاس جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ حیض نفاس آنے کے بعد عورت مکمل اسلام کو چھوڑ دے، ایک غیر مسلم کی زندگی جیے، تو تب تو ظاہر سی بات ہے، میں کہتا ہوں کہ یار کوئی بھی آدمی جو اللہ کے ذکر سے غافل رہے گا شیطان تو اس پہ سوار ہو ہی جاتا ہے۔ جو کام کر سکتے ہیں دعا، ذکر، اذکار وہ تو کیجیے جو جائز ہے، حفاظت کی دعائیں ہیں وہ بھی نہیں، بیت الخلاء جا رہے بغیر دعا کی، کیوں؟ تو ابھی میں حیض کی حالت میں، ابھی تو پروٹیکشن زیادہ چاہیے آپ کو۔ تو بہرحال اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن جو بدعقیدہ لوگ ہوتے ہیں ایسے ایام میں کچھ بھی ہو جائے تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ یہ سمجھ رہے ہیں ابا پہلے سے ہم نے بنا لیا ایسا، کیوں؟ تو اگر جادو اور جن کا اثر ناپاک آدمی پر زیادہ ہوتا تو سب سے پہلے کافروں پہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ کافر تو نجس ہے، گندا ہے، وہ تو جادو اور پلید اور پورے شیطان ان پہ لپٹے ہونا چاہیے تھے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جن جادو ان پر اثر کرتا ہے جس پہ اللہ چاہتا ہے، یا جو لوگ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے ہرگز ناپاکی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مغرب کے بعد یا رات کے وقت جو ہے، چونکہ حدیث میں الفاظ ہیں گھر کے میں بچوں کو لے لیا کرو، اس لیے کہ رات کے وقت شیاطین نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اندر رہنا بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے رات کا وقت، اور رات میں پناہ خاص طور سے مانگی جاتی ہے، ہم نے پناہ مانگی قل برب الناس کے اندر، ٹھیک ہے، تو لہٰذا پتہ چلتا ہے کہ ہوتا ہے، تو احتیاط کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن ہرگز یہ نہ سمجھے آپ کی اس کا اثر ہوتا ہے باہر نکلنے سے، ٹھیک۔ اور بہت سی بار ہوتا ہے کہ جب آدمی بدعقیدہ ہوتا ہے اور ایک آدھ واقعہ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا عقیدہ اور پختہ ہو جاتا ہے، اور یہ بات میں نے دیکھی ہے، جب آدمی اللہ پر توکل کی بات کرتا ہے نا تو اللہ اس کو آزماتا ہے، پھر آزماتا ہے اس کو۔ دیکھیے صحابہ کی زندگی اسلام سے پہلے جو بھی جہالت میں تھی ان کے نزدیک بہت عیش کی زندگی جی رہے تھے، مردار کھا کے، شراب پی کے، بیٹیوں کو دفنا کے، ان کے نزدیک ایک من مانی عیش کی زندگی تھی۔ اسلام لانے کے بعد ان کے مطابق، ان کے اصولوں کے مطابق بہت مشکل والی زندگی میں آ چکے تھے، ہے نا، مال گیا، دولت گئی، اولاد گئی، بچے گئے ہاتھ سے، کیا کیا نہیں ہوا، کسی کے بیٹے ایمان نہ لائے، کسی کا باپ ایمان، تو خاندان چلے گیا، کسی کی نسلیں چلے گئی، باپ ایمان لا لیا، بیٹا نہیں لایا، ہوا نا ایسا، ٹھیک ہے، کتنے نقصان اٹھائے۔ تو ایسا ہوتا ہے جب آدمی ایمان کی بات کرتا ہے اللہ ان کو آزماتا ہے یہاں پر کی، اور اس آزمائش کے لیے ہم نے تیار رہنا چاہیے اللہ کی، اور اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو اللہ اس کے بہت اچھے نتائج ہمارے لیے دیتا ہے یہاں پر کی، بہت اچھے، اور یہی توکل ہے، یاد رکھیے یہی اصل چیز ہے۔ لیکن کیا ہوتا آدمی کتاب و سنت کی بات کرتا، ایک آدھ واقعہ ایسا ہو جاتا جو دور جہالت میں چلتا تھا، بولتا رہے یار اتنا کتاب و سنت پائی کیا فائدہ۔ آپ نے جب دعویٰ کیا کہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ توکل کرتے ہیں، تو پھر ایگزام تو ہوگا، کہ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں 3 مرتبہ سورہ بقرہ ہے، سورہ عنکبوت ہے اور دیگر جگہ پہ ایک فرمایا کہ لوگ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف یہ کہہ دینے پر چھوڑ دی جائیں گی کہ وہ ایمان لائیں، جبکہ ہم نے ابھی انہیں آزمایا نہیں، جبکہ ہم نے ان سے پہلوں کو فتنوں میں ڈالا تھا، آزمائش میں ڈالا تھا، تاکہ جان لیں ان میں کون واقعی میں ایمان والے ہیں، ٹھیک، اور کون جھوٹے ہیں اپنے دعوے کے اندر۔ ایک جگہ کہا کہ اتنا آزمایا کہ ان کے ایمان والے اور انبیاء کہہ پڑے کہ اللہ کی مدد آخر کب آئیں گے، اتنے آزمائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہم ایمان کی جب بات کرتے ہیں آزمائے جاتے ہیں۔ اب آدمی کتاب و سنت کی بات کرتا ہے، عقیدہ بدلتا نہیں، ابھی اللہ کی آزمائش تو ہونا ہی ہے۔ جیسا ایک آدمی پہلے بچوں کو تعویذ پہناتا تھا تو بیماری میں شفا مل جاتی تھی، اللہ ہی دیتا تھا، لیکن بہرحال اس کے عقیدے کے نزدیک وہ ایک شرک کی عقیدہ رکھتا تھا۔ آج اس نے تعویذ کاٹ دیا اور اس کے بعد اس کا بچہ بیمار پڑ گیا، سمجھ، اور اگر مضبوط عقیدے والا نہیں تو کیا بولتا ہے یار پہلے اچھا تھا، گیا فیل ہو گیا، اللہ نے جو آزمائش لی اس سے فیل ہو گیا، اس لیے کہ اس کو اللہ نے آزمایا اب دعویٰ کرنے کے بعد، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن اب ہو رہا ہے، کیوں؟ تو اب آپ کا ٹیسٹ ہے نا کہ کیا آپ ان توہمات میں آج بھی آپ لگے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے، یاد رکھیے، اللہ پر مضبوط بھروسہ رکھیے، یہ امتحان ہے، یاد رکھیے، اور اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ حیض اور نفاس والی عورتوں کو جن اور جادو زیادہ وہ ہوتا ہے۔ حفاظت کی دعائیں وہ تو انسان وہ حالت میں بھی کر سکتا، کرتا رہے، انسان محفوظ رہے گا، پھر اللہ کی پناہ میں رہے گا۔